آپ نے جو نمازیں چھوڑی ہے حج کی برکت سے، نماز چھوڑنے کا گناہ معاف ہوتا ہے لیکن نماز کبھی معاف نہیں ہوتی. نماز کی قضا آپ کو کرنا ہی پڑے گی، اس کو قضاء عمری کہتے ہیں. اب قضاء عمری میں یہ بہت غور سے سننے کی بات ہے. آپ کو قضاء عمری ادا کرنا ہے کہ آپ نے کی جتنے سال کی نمازیں چھوٹی ہے آپ کو وہ ادا کرنا ہے. تو پہلے آپ اس کا حساب لگائیں کہ آپ نے کب سے نماز پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد آپ کی نمازیں کتنی چھوٹی، 2 سال کی، 5 سال کی چھوٹی، تو وہ سب آپ کو ادا کرنی پڑے گی. لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی نمازیں کب سے چھوٹی ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ بالغ کب ہوئی، سن بلوغ کو آپ کب پہنچی. جب سے آپ بالغ ہوئی ہیں اس وقت سے لے کر جب آپ نے نماز شروع کی اتنی نمازیں آپ کو قضا کرنی ہیں. اب تاریخ نہیں پتا، سن نہیں پتا کہ کس سن میں بالغ ہوئی، کس تاریخ میں بالغ ہوئی. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ لڑکے جو ہے وہ 15 سال کی عمر میں اور لڑکیاں 12 سال کی عمر میں عام طور پر بالغ ہوتی ہیں. عام طور پہ مسئلہ یہی ہے. لیکن زمین کی گرمی اور سردی میں بھی کبھی کبھی تاخیر اور عجلت ہو جاتی ہے. لیکن اگر عورت ہے تو وہ 12 سال کی عمر سے لے کر جب سے اس نے نماز شروع کی ہے اس وقت تک وہ حساب جوڑے گی. ٹھیک ہے، جیسے اس نے 15 سال سے نماز شروع کی تو 12 سال میں بالغ ہوئی تو 3 سال کی وہ قضا کرے گی. 30 سال میں اگر اس نے نماز شروع کی تو 12 سال کی عمر سے وہ جوڑے تو 18 سال وہ جو ہے وہ قضا کرے گی. اس طرح حساب لگائیں. اچھا، جب قضاء عمری آپ ادا کریں گی تو آپ کو صرف فرض اور واجب ادا کرنا ہوگا، سنتیں اب آپ قضا نہیں کر سکتی. تو اس میں آپ کو اختیار ہے کہ پہلے آپ 15 سال کی مسلسل یا جتنی بھی چھٹی ہے فجر کی فرض 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 سب ادا کر لیں، پھر ظہر 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 سب ادا کر لیں، پھر عصر 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 سب ادا کریں، مغرب مغرب عشاء عشاء، اس طرح پھر عشاء کی فرض اور اس کے بعد واجب وتر. اس طریقے سے آپ ادا کر سکتی ہیں. یا بہت آسان طریقہ یہ ہے قضاء عمری کا کہ آپ جو ہیں جس تاریخ سے قضاء عمری شروع کر رہی ہیں اس کو کہیں لکھ لیں. اور آپ کو 3 سال کی قضاء عمری ادا کرنا ہے تو آپ جب فجر پڑھنے لگے تو قضاء عمری والی فجر پڑھ لیں، ظہر پڑھنے لگے تو قضاء عمری والی ظہر پڑھ لیں. اس طرح آپ کو ٹائم بھی کم لگے گا، آسان بھی ہوگا. اور جب 3 سال گزریں گے اس طرح تو آپ کی پوری قضاء عمری ادا ہو جائے گی. یہ آپ کر سکتے ہیں. امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کسی نے قضاء عمری شروع کیا کہ میں اس کو مکمل ادا کروں گا اور دوسرے ہی دن اس کا انتقال ہو گیا تو انشاءاللہ جتنی قضائیں تھی اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر سے امید ہے کہ اٹھا لے گا. کیونکہ اس نے ادا کرنے کی نیت کی تھی تو نیت کی بنیاد پہ اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا. تو اس لیے قضاء عمری ادا کریں اور اس کے ادا کرنے کا مختصر سا طریقہ سماعت فرمائیں. نیت اس طرح کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر کی جو مجھ سے سب سے پہلے قضا ہوئی اور میرے ذمے پر جو ہے وہ باقی ہے. اس طریقے سے نیت کریں. اور نیت کرنے کے بعد جلدی آپ اس طرح کر سکتی ہیں کہ آپ اگر ثنا پڑھنا چاہیں تو سبحان اللہ، نہیں پڑھنا چاہیں تو آپ سیدھے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ قرات کر لیں، سورہ فاتحہ اور سورت ملا لیں. اور جب رکوع میں جائیں تو 3 مرتبہ 5 مرتبہ جو سبحان ربی العظیم پڑھتی ہیں تو وہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ کی بجائے 1 مرتبہ بھی آپ سبحان ربی العظیم پڑھ لے تو کافی ہے. اس کے بعد سجدے میں بھی آپ 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لے تو کافی ہے. اسی طرح قعدہ میں بیٹھتے وقت التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ آپ پڑھتی ہیں تو اگر آپ جو ہے وہ التحیات پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد اگر اتنا پڑھ کر بھی سلام پھیر دے تو بھی قضاء عمری میں اجازت ہے. یہ تخفیف اس لیے کی گئی ہے تاکہ آپ کی برسہاں برس کی قضاء عمری جلد سے جلد ادا ہو جائے. اسی طرح وتر میں جب آپ وتر پڑھیں گی تو اس میں دعائے قنوت پڑھنی ہوتی ہے. تو دعائے قنوت کی جگہ یہ ہے اللہم اغفر لی کہہ لیں تو دعائے قنوت کا وہ بدل ہو گئی اور اس کے بعد آپ اس طرح جلدی جلدی قضاء عمری ادا کر سکتی ہیں. یہ تو وتر اور فرض کے متعلق ہم نے بتایا فجر کی. اب ظہر کی آپ پڑھیں گی، عصر کی پڑھیں گی، عشاء کی پڑھیں گی تو کیسے؟ تو اول کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لیں اور بعد کی جو 2 رکعت ہے تیسری اور چوتھی میں اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے. تو سورہ فاتحہ پڑھنے کی بجائے 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار میں اگر آپ کھڑی رہ گئی تبھی عشق رسول پیدا ہوگا. حضور کیا ہیں، حضور کی شان کیا ہے؟ حضور کو کبھی آپ نے جانا؟ آپ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ بازار میں گھومتے ہیں، ہماری طرح انسان ہے.
وہ کھانے سے پہلے نمک چکھتے ہیں، ہماری طرح انسان ہے. لیکن آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک کی تشریح پیش کروں تاکہ پتہ چلے حضور ہیں کون. پہلے ان کو جانو وہ کون ہے. ان کو جانو گے تو مانو گے نا. عشق رسول یوں ہی تھوڑی دل میں پیدا ہوگا. ہر ایک کا عشق دل میں پیدا تھوڑی ہوتا ہے. عشق پیدا ہونے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہے، حسن، علم، طاقت، اخلاق، یہ چیزیں ہوتی ہے، تب کہیں جا کر کسی کے لیے عشق پیدا ہوتا ہے. ان سب چیزوں کی تشریح نہیں ہو سکتی. لیکن آؤ اپنے نبی کو جانو. اپنے نبی کیسے ہیں؟ وہ حدیث پاک حضور علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں بیٹھا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے. لوگ لات و حبل کو پوچھتے تھے، حضور اللہ کی عبادت کے لیے حرا میں بیٹھتے تھے. ایک دن جبریل آئے. یہ جبریل کون ہے؟ جبریل علیہ السلام کو جانتے ہو کون ہے؟ یہ سارے فرشتوں کا سردار ہے. جبریل جس کو کہتے ہیں یہ سارے فرشتوں کا سردار ہے. اور اس جبریل کی طاقت کتنی ہے، قوت کتنی ہے؟ جبریل جب اپنا ایک پر پھیلاتا ہے تو جبریل کا ایک پر مشرق سے لے کے مغرب تک پوری دنیا کو ڈھانپ لیتا ہے. اتنا بڑا جبریل کا ایک پر ہے. اور جبریل کے اس طرح 70,000 پر ہیں. جبریل کی پرواز کا عالم یہ ہے کہ جبریل پلک کے جھپکتے سدرہ سے زمین پہ آتے ہیں اور زمین سے سدرہ پہ جاتے ہیں. یہ جبریل کی طاقت ہے. جبریل زمین کو اپنے پر پہ اٹھا کے یوں پلٹ دیتے ہیں. قوم لوط کو پلٹا. یہ جبریل کی شان ہے. کون جبریل؟ فرشتہ. جبریل فرشتہ. اور جبریل کا ایک مقتدی ہے جس کا نام ہے اسرائیل. اسی کو کہتے ہیں ملک الموت. وہ ہر انسان کے گھر میں آتا ہے اور جس کو دکھ جاتا ہے پھر دوبارہ انسان کسی کو نہیں دیکھتا. انسان دیکھنے سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے. اور اس اسرائیل کی طاقت اتنی ہے کہ وہ ایک انگلی رکھتا ہے تو انسان مر جاتا ہے. کون؟ اسرائیل. اسرائیل کون؟ جبریل کا مقتدی. مقتدی کی یہ طاقت. تو جو مقتدا سید الملائکہ ہو اس جبریل کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اب جبریل پہلی مرتبہ اپنی اصل شکل میں حرا کی وادی میں، حرا کے غار میں قدم رکھتا ہے اور حضور علیہ السلام پر پہلی آیت لے کر آتا ہے اور کہتا ہے اقرا، پڑھیے. کس سے کہہ رہا ہے؟ جبریل میرے اور آپ کے نبی سے، معلم کائنات سے، معلم انسانیت سے، حضور سید عالم سے. اقرا، پڑھیے. سرکار نے جواب دیا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا. کیا کہا؟ ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا. لوگ کہتے ہیں حضور نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا. خدا کی عزت کی قسم اس کا یہ ترجمہ کبھی نہیں ہو سکتا. ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا. پھر جبریل نے دوسری بار کہا اقرا، پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا. پھر جبریل نے تیسری بار کہا اقرا، پڑھیے. آقا نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا. اب حدیث کے الفاظ اتنے ہیں کہ جبریل نے حضور علیہ السلام کی بغل میں اپنے ہاتھ ڈالے. اب آقا علیہ السلام نے جب ہاتھ ڈالے تو حضور کے ہاتھ ہو گئے باہر، حضور کے ہاتھ ہو گئے پیچھے. اور جبریل نے حضور کو بھینچا یعنی دبایا. جبریل نے حضور کو دبایا اور جب جبریل نے دبایا تو پھر جبریل پیچھے ہٹ گئے. کون؟ اسرائیل کا امام سید الملائکہ پیچھے ہٹ گئے. پھر دوسری بار دبایا، پھر پیچھے ہٹ گئے. پھر تیسری بار دبایا، پھر پیچھے ہٹ گئے. اور پھر کا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. حضور نے پڑھا. اب حضور کو جانیے حضور کیا ہیں. جس نبی کا میلاد منایا، جس کے عشق و محبت کی بات کرنے بیٹھے، پہلے ان کو جانیے وہ ہیں کون، ان کی شان کیا ہے. سب سے بڑا فرشتہ، فرشتوں کا سردار حضور کی بارگاہ میں آ کر حضور کو دباتا ہے. تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جبریل نے حضور کو دبایا، بھینچا، تو دبانے کے بعد حضور کو پڑھنا آ گیا اور حضور علیہ السلام تھک گئے، تھر تھر کانپنے لگے. ہم کہتے ہیں یہ قصہ نہ بناؤ، یہ جھوٹ ہے. حضرت علامہ مفتی محدث علی سہارنپوری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی شرح میں بخاری شریف کی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جبریل نے جب حضور کو دبایا تو دبانے کے بعد
हुजूर अलैहिस्सलाम को दबाते हुए जिब्रील पसीने पसीने हो गए और जिब्रील थक गए। हुजूर को दबाने के बाद वो दबा नहीं सके। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम को के बगल में उन्होंने हाथ डाली थी, अगर हुजूर के हाथों समेत दबाते तो हाथों की ताकत से दबाने वाला पहले ही जो है वो माजूर हो जाता है, लेकिन जिब्रील जानते हैं ये और है मैं और हूं, इसलिए हाथ बाहर करके किसी को दबाना आसान होता है। अब अगर कोई ये कहता है कि हुजूर को दबाया तो हुजूर थक गए, अरे जो पहले दबाने में थक गया तो फिर दूसरी बार दबाने की नौबत क्यों आई, और दूसरी में थक गया तो तीसरी बार दबाने की नौबत क्यों आई। पहली बार जिब्रील दबाकर खुद थके हैं, तो जितना दबाना चाहते थे उतना दबा ना सके, इसलिए जिब्रील को पीछे हटना पड़ा। फिर दूसरी बार कोशिश की, फिर पीछे हटना पड़ा, तीसरी बार कोशिश की, फिर जिब्रील पीछे हटे। पता चला जहां जिब्रील की हिम्मत जवाब देती है वो मुस्तफा जाने रहमत की ताकत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा अपना नबी है तो बात क्या होती है, जब आदमी आजिज आ जाता है ना, जब आदमी आजिज है, मैं कहता हूँ अभी साहब उठो यहाँ से, यहाँ बैठो, बोले नहीं मैं नहीं बैठता। अभी साहब यहाँ से उठो, यहाँ बैठो, नहीं मैं नहीं आता। अल्लाह का वास्ता है साहब इधर आ जाओ, ये क्या है ना, अल्लाह का वास्ता, ये आजिजी है, मेरे कहने पे नहीं आता, अल्लाह का वास्ता दे रहा हूं, अब तो आजा कुर्बान। अब इस आयत की यूं इसकी अक्कासी हो रही है, इकरा पढ़िए, मैं नहीं पढ़ता, और जिब्रील तू गुलाम है, तेरे कहने पे थोड़ी पढ़ूंगा, हुजूर पढ़िए, मैं नहीं पढ़ता। फिर इकरा बिस्मि रब्बिकल लदी, हुजूर मेरे कहने पर नहीं, अपने अल्लाह के नाम से तो पढ़िए। इसके मुताबिक जो वो जिंदगी गुजार सकते हैं। मैं छोटा सा खाका हजरत हमारे मुर्शिद सरकार अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्होंने सिराजुल अवारिफ के अंदर पेश किया है, रूहानियत को मजबूत करने के लिए कुछ बताता हूं। नंबर 1, हमेशा बावजू रहो। नंबर 2, नमाज की पाबंदी करो, इसलिए कि नमाज की पाबंदी के को छोड़ करके आप रूहानियत में कभी मजबूत नहीं हो सकते। नमाज फर्ज है, नमाज अहमुल इबादात है, नमाज अफजलुल इबादात है। कुरान मुकद्दस में कमोबेश 700 मरतबा अल्लाह ने नमाज का हुक्म अता फरमाया है। ये मत सोचना कि रूहानियत नमाज को छोड़ के मिलेगी, कभी नहीं हो सकता, इसलिए कि रूहानियत और नमाज का बड़ा मजबूत रिश्ता है मेरे भाइयों। तो याद रखिए, नमाज की पाबंदी हो, उसके बाद हर नमाज के बाद कोशिश करो पंज गंजे कादरिया पर अमल करने की, क्योंकि हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर से ये अमल मंसूब है। जैसे फजर के बाद 100 मरतबा या अजीज हो या अल्लाह, जोहर के बाद 100 मरतबा या करीम हो या अल्लाह, असर के बाद 100 मरतबा या जब्बार हो या अल्लाह, मगरिब के बाद 100 मरतबा या सत्तार हो या अल्लाह, इशा के बाद 100 मरतबा या गफ्फार हो या अल्लाह। ये सगीर है और कबीर भी है, वो आप वहां देख सकते हैं सिराजुल अवारिफ के अंदर, दिलचस्पी हो तो उस तरफ तवज्जो करें। उसके बाद फिर जो है सोने से पहले 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ की तिलावत कर लें। ये वो अमल है फरमाया जो सोने से पहले 3 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ता है, रूहानियत का बड़ा मामला उसका होता है, शरे सद्र नसीब होता है, दिल में नूर आता है और अल्लाह उसको वो मकाम अता करता है, जो दुआ करता है कबूल होती है। इसी पे बस नहीं, बल्कि जो सोचने लगता है वो भी पूरा होने लगता है, बड़ी बरकत है इसकी। और रोजाना 100 मरतबा इस्तिगफार पढ़ा जाए। इस्तिगफार की 3 बरकतें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है। रूहानियत को मजबूत करने में कलमा तैयबा, दुरूद शरीफ और इस्तिगफार ये इक्सीर का दर्जा रखते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो 100 बार रोजाना इस्तिगफार करेगा, पहली बात अल्लाह उसकी मगफिरत कर देगा, दूसरी बात अल्लाह उसके गमों को दूर करके उसके कामों को बना देगा, तीसरी बात अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रोजी अता फरमाएगा जहां उसका गुमान भी नहीं जाता। इसलिए इस्तिगफार की कसरत जरूरी है, लाजमी है। कुछ रूहानियत के लिए भी वक्त निकाल लो। आज हम रूहानियत से कोसों दूर हैं, ये तो मैंने बता दिया जाहिरी, जिक्र, अस्कार, नमाज, वुजू और तिलावत कुरान मुकद्दस। लेकिन याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब जो रूहानियत का तसव्वुर अता फरमाया है, ये जो हुजूर गौसे पाक ठोकर लगाते थे तो मुर्दे जिंदे हो जाते थे, ये रूहानी ताकत की बरकत है। इसी तरह से हजरत महबूब इलाही ने किसी के सर पे चादर डालकर ये कहलवा लिया, नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम बहर सु रख से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम परी पे कर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे सरापा आफत दिल बूद शब जाए के मन बूदम खुदा खुद मीरे मजलिस
مجلس بود اندر لامکا خسرو، یہ روحانی طاقت تھی جسم پہ محنت کرنے والوں، اور روح پہ محنت کر کے دیکھو کیا منزلیں نصیب ہوتی ہے. خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. جہاں جسم جانے سے تھر تھراتا ہے، روح کی طاقت اس کی آگے پرواز کرتی ہے. یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے. کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا. اب یہ تو ذکر اذکار اور ظاہری اعمال سے روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں، اگر ایک قدم میں روحانیت کی منزل طے کرنا ہے، اس سے آسان کوئی طریقہ نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ اگر آپ آسانی سے جانا چاہتے ہیں روحانی ترقی کی طرف، تو اس کے لیے سب سے آسان ذریعہ عشق رسول ہے. اس سے مضبوط ذریعہ روحانی ترقی کا کوئی تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی روحانیت کیا ہے، حضور کی روحانیت کیا ہے. پہلے تو یہ بتا دوں حضور کی جسمانیت کیا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں لوگوں کی روح سے بھی لطیف تر، توجہ، لوگوں کی روحوں سے بھی لطیف تر حضور علیہ السلام کا جسم اقدس تھا. یعنی ہماری روحوں کو وہ لطافت نہیں دی گئی جو حضور کے جسم کو دی گئی ہے. اسی لیے ہمارے جسموں سے بدبو آتی ہے، روح سے نہیں آتی. مگر مصطفیٰ جان رحمت کے جسم سے کبھی بدبو کا تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اتنی خوشبو آتی تھی کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلیاں بھی مہکتی ہوئی نظر آتی تھی. میرے امام قلندر بریلی یوں کہتے ہیں، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے. حسن تیرا سا نہ دیکھا سا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے. تو حضور علیہ السلام کو کہ جسم کو اللہ نے، اب بتاؤ جب ہماری روحوں سے ان کا جسم لطیف تر ہے، لطیف نہیں لطیف تر ہے. حضور شیخ الاسلام کا شعر ہے، بڑے لطیف ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میری حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. چشم تر میں کوئی نہیں رہ سکتا، لیکن ان کی شان لطافت تو دیکھیں، ان کی شان لطافت. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، اور صرف چشم تر میں نہیں رہتے، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. یہ ان کے ہی گھر ہے، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، یہ ان کے ہی گھر ہے، وہ اپنے گھر. روحانیت کی طرف آئیے. جب روحانیت نصیب ہوتی ہے تو آدمی کی پہلی نشانی وہ جھگڑوں سے دور ہو جاتا ہے. روحانیت نصیب ہوتی ہے تو وہ غیبت سے دور ہو جاتا ہے. جس کو بھی دیکھو کہ غیبت کرتا ہے سمجھ جاؤ سب ہے روحانیت. روحانیت ہوگی تو غیبت نہیں ہو، روحانیت ہوگی تو حسد نہیں ہو، روحانیت ہوگی تو چگلی نہیں ہوگا، روحانیت نہ ہوگی تو کسی کا ذکر نہیں ہوگا. وہ ذکر یار میں اتنا مصروف ہوگا کہ وہ تو کہے گا کہ مجھے تو اپنی خبر کی بھی خبر نہیں ہے. اجتماع ہے ورنہ میں بتاتا، ورنہ کوئی یہ نہ کہے کہ اجتماع میں درس گاہ کی بات کیوں کی جاتی. اصل میں ایک ہوتا ہے خبر اور مبتدا، یہ تو آسانی سے پڑھایا جاتا ہے. خبر اور مبتدا، یہ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں علامہ افتخار مصباحی صاحب اسٹیج پر بیٹھے ہیں، یہ خبر ہے، اور علامہ صاحب کے لیے جو خبر دی جا رہی ہے وہ مبتدا ہے. یہی ہے. راشد بھائی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، یہ سبحان اللہ کہنا خبر ہے، جس کے متعلق خبر دی جا رہی وہ ایسی. میں صحیح کہہ. اب میرے امام کہتے ہیں ایسا گما دے، اس لیے کہ خبر کے ساتھ مبتدا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر مبتدا غائب ہو جائے تو پھر خبر سے کچھ خبر ہی نہیں پتا چلتی نا. جیسے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، یہ خبر ہے، مبتدا غائب ہے. صحیح ہے ایسے ہے نا. تو اس سے خبر پتہ نہیں چلتی. مبتدا کے بغیر خبر کا مطلب ہی کچھ نہیں ہوتا. اب امام اس خبر اور مبتدا کے فلسفے کو شعر میں یوں سمجھاتے، کہتے ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا
ہے. اللہ اکبر. تو جب عشق نصیب ہوتا ہے, جب روحانیت نصیب ہوتی ہے, تو انسان کہتا ہے کہ خبر کو بھی تو یاد رکھیے, عشق مصطفیٰ وہ عظیم اکسیر ہے کہ جس سے روحانیت کے جلدی سے منازل طے ہوتے ہیں. 80 سال میں, 100 سال میں بندہ روحانیت کی جو منزل نہیں طے کرتا, وہ عشق مصطفیٰ کی برکت سے ایک لمحے میں اس سے بڑے منازل اس سے طے ہو جاتے ہیں. اس